بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجودھیا کے راجہ دشرت کے بیٹے رام چندر جی مرحوم، جو ہندوستان کے کسی قدیم زمانے کی شخصیت گزری ہیں، جن کے بہت سے واقعات، قصے، کچھ افسانے رامائن میں، مہابھارت وغیرہ میں ملتے ہیں۔ رامائن بھی درجنوں طرح کی ہے، والمیکی کی رامائن ہے اور بھی ہے۔ بہرحال یہ رام چندر جی پھر سے حیات نو کے ساتھ مسجد کی جگہ میں تشریف فرما ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے رام بھکتوں میں ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ جگہ جہاں رام للا کا جو ہے پران پرستھان ہوا ہے، وہ مسجد ہی کی جگہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے صاف صاف کہا ہے کہ یہ کسی مندر کو توڑ کر یہاں یہ مسجد نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ اب جو مندر بنا ہے دنیا جانتی ہے کہ یہ مسجد کو توڑ کر بنایا گیا ہے۔ بہرحال اس میں ہمیں بحث نہیں ہے، اسلام میں تو مندر توڑ کر مسجد بنانا جائز ہی نہیں، وہ مسجد ہوگی ہی نہیں، لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مندر بنا، عالی شان بنا اور حکومت کی سرپرستی میں بنا، کس مقصد سے بنا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے رام بھکتوں کے حوصلے ایسے بلند ہو گئے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر رام للا کے علاوہ کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، اور تمام مذاہب والوں کو بھی اب اس کی دعوت دی جانے لگی ہے کہ آپ بھی رام للا کو مانیے، رام للا سب کے ہیں، رام جی سب کے ہیں۔ تو مجھے اس جملے پر کہ رام جی سب کے ہیں دو باتیں عرض کرنی ہے۔ ہمیں کوئی سیاسی یا کسی کی مخالفت یہ سب کچھ نہیں ہے، وہ تو جو چل رہا ہے، جو چار مٹھوں نے جو رام مندر کی مخالفت کی، ادھوری مندر کا افتتاح اور جو نیتیں ہیں ان کی، وہ سب جگ ظاہر ہے، ہمیں سب تبصرہ نہیں کرنا، ہمیں رام جی سب کے ہیں۔ ہم اس پر دو باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ یہ جتنے بھی مہان اور جتنے بھی اوتار اور جتنے بھی کسی بھی مذہب کی شخصیتیں گزری ہیں تو وہ بھی سب کے ہیں، رام جی سب کے ہیں۔ تو ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی مقدس شخصیات گزری ہیں، اسکالر گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں، ان تمام شخصیتوں کا ہمیں احترام کرنا ہے، ان کو ماننا ہے، یعنی مان سمان دینا ہے، ان کے نام کو احترام کے ساتھ لینا ہے، ان کی توہین نہیں کرنی ہے، ان کا نام ادب کے ساتھ لینا ہے۔ قرآن پاک کا صاف اعلان ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم کسی بھی ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، کسی کو پوجنے والے ہو، تو تم ان کو برا بھلا مت کہو، ان کا نام بے ادبی کے ساتھ مت لو، ورنہ پھر وہ تمہارے بزرگوں کا، تمہارے پیغمبروں کا، تمہارے جو ہے مقدس ہستیوں کا وہ نام جو ہے جو تکلیف کے ساتھ لیں گے، توہین کے ساتھ لیں گے۔ لہذا اگر اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ رام سب کے ہیں، یعنی سب کو جو ہے رام کا نام احترام سے لینا چاہیے، کسی کو توہین نہیں کرنا چاہیے، کسی کو جو ہے ان کی اس طرح کی جو ہے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے رام چندر جی کا مذاق اڑے، تو یقیناً ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہمارا اسلام اس کا حکم دیتا ہے، اور اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا۔ رام جی ہو یا کسی بھی جو ہے مذہب کی کوئی بھی بلند بالا شخصیت ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت زرتشت ہو، حضرت گوتم بدھ ہو، کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کا نازیبا تبصرہ اور ان کی برائی، یہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ مطلب ہے کہ ہم بھی ان کا نام صحیح سے لیں، مخالفت اس طرح کے انداز کی نہ کریں کہ ان کی نام کی توہین کریں، نعوذ باللہ، تو آپ بھی جو ہے ہمارے جو ہے شخصیات کا نام احترام کے ساتھ لیں، ہم بھی آپ کے مذاہب کی شخصیات کا نام احترام کے ساتھ لیں، دونوں طرف سے احترام کا معاملہ رہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ مطلب آپ کا ہے، سبحان اللہ، آپ بھی ایسی کریں، ہم بھی ایسی کریں، سب لوگ اپنے اپنے مذاہب کے لوگوں کو مانیں، اور جس کو جی چاہتا ہے، جس کو چاہے مانے جو ہے، لیکن احترام سارے مذہب کی جو ہے مہان شخصیتوں کو، مقدس حضرات کا جو ہے وہ احترام برقرار رکھتے ہوئے سب کو جو ہے تسلیم کیا جائے، یعنی سب کو جو ہے عزت دی جائے۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ رام کو بھی ماننا چاہیے، لیکن اگر یہ مطلب ہے آپ کے اس جملے کا کہ رام سب کے ہیں، کہ ان پر جو ہے ان کو پیغمبر مانا جائے، یا ان کو بھگوان مانا جائے، یا ان کو جو ہے ان کے جو آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم وہ سلوک کریں، ہم ان کے آگے چڑھاوا چڑھائیں، ہم ان کو جو ہے کچھ اوتار مانیں، کچھ بھی مانیں، تو اس اعتبار سے وہ اس معنی کر رام سب کے ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات بے حقیقت ہے، بے دلیل ہے، بے وزن ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ کہا جائے رام سب کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ رام پیغمبر تھے، تو اسلام یہ کہتا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے جتنے بھی پیغمبر پچھلے گزر چکے ہیں، جیسا کہ رام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے لوگوں میں ہیں، اور ان کا زمانہ تاریخ سے پہلے کے، جب تاریخیں وغیرہ اتنی اس طرح محفوظ نہیں تھیں، اس سے بھی پہلے کا ان کا زمانہ ہے۔ تو اگر یہ پیغمبر بھی اپنے زمانے میں رہے ہو، تو اسلام کے نقطہ نظر سے بعد میں جو پیغمبر آتے ہیں، اس کی وجہ سے پہلے والے پیغمبروں کی شریعت، ان کی کتاب،
ان کے منسوخ ہو جاتی ہے، ان کی تعلیمات منسوخ ہو جاتی ہیں، پھر آگے جو پیغمبر آتے ہیں ان کی تعلیمات چلتی ہیں، حتیٰ کہ اس طرح چلتے چلتے آخری ورژن جو ہے اسلام کی شکل میں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گیا۔ اب آگے نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی پیغمبر آگے آنے والے ہیں، اور نہ کوئی جو ہے آسمانی کتاب نازل ہونے والی ہے۔ اس لیے حضرت رام چندر جی کو یہ کہنا کہ ان کو مانا جائے اس انداز میں کہ جیسے وہ مان رہے ہیں، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر رام چندر جی نے خود کہیں پر یہ شبد بولا ہو کہ میں قیامت تک کے لیے ہوں، سب کے لیے ہوں، اور سب کو میرے اوپر ایمان لانا چاہیے، سب کو مجھے پیغمبر ماننا چاہیے، اگر یہ شبد کہیں بولا ہو تو وہ دکھلائیں۔ کسی بھی جگہ وہ دکھلا نہیں سکتے، چیلنج ہے۔ اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کے ہیں، اس کے لیے ایک نہیں درجنوں دلیلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود قرآن کریم جو ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ سب کے ہیں، اس بات کا اعلان کرتا ہے، اور اللہ پاک نے ان سے کہلوایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہیے کہ میں ساری انسانیت کے لیے اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ایک تو یہ اعلان کروایا جو سورہ اعراف کے اندر 90 پارے میں ہے۔ پھر کہلوایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ساری انسانیت کے لیے ہم نے جو ہے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، لہذا ساری انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے آپ پیغمبر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہلوایا 22 پارے میں سورہ سبا کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ سورہ انبیاء کے اندر اس کو کہا کہ آپ سارے عالم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو یہ تو جو ہے ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ آپ اپنی کتابوں میں کہیں دکھلائیں کہ یہ خبر کہیں کہا گیا ہو کہ قیامت تک کے لیے رام جی ہیں، قیامت تک کے لیے ان کا دین ہے، ان کا دھرم ہے، ان کا کتاب ہے، تو ایسا کہیں نہیں ملتا۔ لہذا اگر دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ سب کے لیے کون اور سب کا پیغمبر کون، تو یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتا ہے، اس کے علاوہ کسی پیغمبر پہ صادق نہیں آتا۔ قرآن کی روشنی میں آپ کو بتایا، خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہے، یہودیوں کے پیغمبر ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائیوں کے پیغمبر ہے، وہ بھی اگر ہمارے اس زمانے میں آ جائیں، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رام جی آ گئے ہیں، تو اگر وہ ہمارے اس زمانے میں آ جائیں تو وہ بھی میری نبوت کو تسلیم کریں گے، اپنی نبوت نہیں چلائیں گے، نبوت ان سے چھینی نہیں جائے گی، لیکن وہ آئیں گی اس زمانے میں کہ وہ نبوت محمدی کا زمانہ ہے۔ اس بنا پر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، وہ محفوظ کتاب ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اور جو پیغمبر ہمارے ہیں ان کی سیرت، ان کی ہسٹری، ان کی پوری تاریخ جو ہے سب محفوظ ہے۔ اور جو قبلہ دیا گیا کعبہ، وہ مرکزی قبلہ خانہ کعبہ، وہ بھی محفوظ ہے، پوری دنیا کا قبلہ ہے۔ اس بنا کر آپ جو علامتیں دیکھیں تو وہ اسلام، پیغمبر اسلام پر صادق آتی ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ رام جی سب کے ہیں، یہ اس معنی کر تو ٹھیک ہے کہ سارے مذاہب کے لوگوں کا احترام کیا جائے، لیکن اس معنی کر ٹھیک نہیں ہے کہ سب ان کو کچھ ماننے لگ جائے مذہبی اعتبار سے، اس کی اجازت ہمارا اسلام نہیں دیتا۔ لہذا ہم ان کی جو ہے یہ بات تو بالکل مان نہیں سکتے۔ یہ تھی بات کہ جو رام جی سب کے ہیں، اس کو کہنا کہاں تک صحیح ہے، ہم نے اس کی تھوڑی تشریح کی، انشاءاللہ یہ بات صاف ہو گئی ہوگی۔